اردو زبان کی 5ویں کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 4 تک پڑھا چکا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم ایسپ کا بیان۔ ایسپ اس طرز تعلیم کا مجد گنا جاتا ہے جس کو وہ قصے کہانیوں کے ذریعے سے عمل میں لاتا تھا۔ اس نے ایسی دلچسپ اور نصیحت آمیز کہانیاں بنائیں جو ہر طبیعت کے موافق اور ہر دل کے مناسب ہے۔ اس نے حیوانات مطلق کو ناطق اور نباتات اور جمادات کو ذی روح فرض کر کے ان کی زبان سے مطلب ادا کیا ہے۔ اگرچہ اس کی کہانیوں میں رنگینی نہیں ہے مگر وہ اخلاقی مضامین کی پوٹ ہے، علی الخصوص بچوں کی طبیعت پر بغایت مؤثر ہوتی ہے۔ اس طرز کو بڑے بڑے حکیموں اور منتظموں نے پسند کیا ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ حکیم سقراط نے ایسپ کی حکایتوں کو نظم کیا تھا اور تاکید کرتا ہے کہ بچوں کو یہ کہانیاں ضرور سنانی چاہیے تاکہ ابتدائی عمر ہی سے حسن اخلاق اور اطوار نیک ان کے دل نشیں ہو جائیں۔ فی الحقیقت اگر ایسپ کی حکایتیں مفید و پر اثر نہ ہوتی تو وہ تمام قوموں میں نہ اس قدر رواج پاتی نہ مقبول خاص و عام بنتیں۔ اس کی تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ خدائے تعالیٰ نے یہ رنگا رنگ کی مخلوق اس واسطے پیدا کی ہے کہ انسان اس کو نظر غور سے دیکھے اور ہر ادنیٰ اعلیٰ چیز سے حکمت سیکھے اور عبرت حاصل کرے۔ جن سے حیوان میں جو مختلف خواہشیں اور گوناگون عادتیں نظر آتی ہیں وہ انسان کو نیکی و بدی میں تمیز کرنے کی ہدایت کرتی ہیں۔ مثلاً کتے کی وفاداری، شیر کی شجاعت، لومڑی کی مکاری، چیتے کا غیظ و غضب، اونٹ کا حلم، یہ سارے خصائل جو انواع حیوانات میں موجود ہے اگر انسان ان سے نصیحت نہ حاصل کرے تو وہ حیوانوں سے بدتر ہے۔ چونکہ حقیقی دانائی اور انسانیت نہایت مؤثر طریقے سے اس دانش مند نے سکھائی ہے، اسی لیے وہ زمرہ حکماء میں شمار کیا گیا۔ یہ حکیم فرنجیہ کا باشندہ، فنون حکمت سے واقف، نہایت ذکی و ذہین، لطیف و ظریف، علامہ دوراں اور یکتائ عصر تھا، مگر جس قدر اس کا باطن کمال و ہنر سے آراستہ تھا اسی قدر اس کا ظاہر عیب و نقصان کی وجہ سے بدنما تھا۔ قریح المنظر
بدقوارا کوتاہ قامت قوزہ پشت، بلکہ اس کی ہیئت انسانوں سے کچھ یوں ہی مشابہ تھی۔ علاوہ بری مدت دراز تک بول چال سے بھی آشنا نہ تھا۔ ان سب خرابیوں پر ترا یہ کہ وہ بیچارہ غلام بھی تھا۔ جس سوداگر نے اس کو خریدا تھا وہ اس کی صورت سے بیزار اور صحبت سے نفور تھا، مگر اس گودڑ کے لعل کا کوئی گاہک نہ ملتا تھا۔ آخر ایک حکیم نے اپنی خدمت کے لیے خرید لیا۔ ایک روز اس حکیم نے اپنے احباب کی ضیافت کی اور ایسپ کو نفیس و لذیذ کھانوں کی تیاری کا حکم دیا۔ جب کھانا دسترخوان پر چنا گیا تو آقا کو معلوم ہوا کہ تمام رکابیوں میں زبانیں رکھی ہیں۔ اس نے نہایت برہم ہو کر کہا، ارے کم بخت، میں نے تو نفیس کھانوں کی فرمائش کی تھی، تو یہ کیا پکا لایا؟ ایسپ نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا، میں نے حضور ہی کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ دنیا میں زبان سے بہتر کوئی شے نہیں۔ یہی تکا بھر کی زبان رونق بزم کا سامان ہے، یہی رموز علم کی کلید ہے، یہی اظہار دلائل کی کل ہے، اسی سے بستیوں کی آبادی عمل میں آتی ہے، اسی سے حکومتیں قائم ہوتی ہے، اسی کی بدولت درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، اسی کے وسیلے سے وعظ و پند کا دروازہ کھلا ہے، اسی کے ذریعے سے خدا کی شکر گزاری اور حمد و ثنا ہوتی ہے۔ حکیم نے کہا، بہت بہتر، اور اپنے جی میں ٹھان لی کہ کل اس کو ٹھیک بناؤں گا اور اس کی حکمت کا مزہ چکھاؤں گا۔ اگلے دن پھر انہی دوستوں کی دعوت کی اور حکم دیا کہ آج برے سے برا کھانا پکاؤ۔ ایسپ نے کھانے کے وقت پھر وہی زبانیں لا رکھیں اور عرض کیا کہ جناب عالی، دنیا میں کوئی چیز زبان سے بدتر نہیں۔ یہی دو انگشت کی زبان جنگ و جدل کا سامان، نزاع و تفرقہ کا نشان، عناد و فساد کی بنیاد، کذب و افطرا کا آلہ، فحش پکنے کا ذریعہ، فضول گوئی کا وسیلہ اور اظہار حماقت کا سبب ہے۔ یہی بس کی گانٹھ اکثر خرابیوں کی جڑ اور بہت سے گناہوں کی اصل ہے۔ یہ معقول تقریر اور جواب با صواب سن کر حکیم خاموش ہو رہا۔ یہ مٹا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور سمجھ گیا کہ نکتہ سنجی، یہ ملا ہوا ہے، نکتہ سنجی اور زیرکی اسی شخص کا حصہ ہے۔ رفتہ رفتہ ایسپ کی فہم و فراست کی شہرت بادشاہ وقت کے کانوں تک پہنچی۔ یہ پہنچی لکھا ہوا ہے، مٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
اس نے نہایت اشتیاق سے طلب کیا، لقائے شریف کو ملاحظہ کیا، مگر جب لقائے شریف کو ملاحظہ کیا تو اس کی طبیعت از حد منغص ہوئی اور ساری خوبیاں اور اوصاف جو سنے تھے اس کے دل سے محو ہو گئے، مگر حسن باطن کب چھپا رہتا ہے، آخر جلوہ گر ہوا۔ اس وقت بادشاہ نے اسپ کا یہ مقولہ یاد کیا، ساغر زریں ہو یا مٹی کا ہو ایک ٹھیکرا، تو نظر کر اس پہ جو کچھ اس کے اندر ہو بھرا۔ دوبارہ انداز میں پڑھتے ہیں۔ ساغر زریں ہو یا مٹی کا ہو ایک ٹھیکرا، تو نظر کر اس پہ جو کچھ اس کے اندر ہو بھرا۔ ابھی معنی پڑھیں گے۔ مجد، مجد کا مطلب ہے ایجاد کرنے والا۔ عبرت، عبرت کا مطلب ہے نصیحت۔ علامہ یعنی زبردست علم یا زبردست عالم، ٹھیک ہے، زبردست عالم یا زیادہ جاننے والا۔ کلید کا مطلب ہے کنجی یا چابی، ٹھیک ہے، یا تالا بھی کہہ سکتے ہیں۔ افتراء، افتراء کا مطلب ہے بہتان، جھوٹ، الزام، جھوٹا آروپ یا تہمت لگانے والا، ٹھیک ہے۔ حیوان مطلق، حیوان مطلق کا مطلب ہے جانور یا نراش پشو یا وحشی بھی کہہ سکتے ہیں۔ گوناگوں یعنی کہ قسم قسم یا طرح طرح یا رنگ رنگ، ٹھیک ہے۔ عصر، عصر کا مطلب ہے زمانہ۔ دلائل، دلائل کا مطلب ہے دلیل یا ثبوت۔ نکتہ سنجی، نکتہ سنجی کا مطلب ہے انجام سوچ کر بات کرنے والا یا خوش بیانی، ٹھیک ہے۔ حیوان، یا یہاں والا ہے نا، حیوان ناطق، حیوان ناطق کا مطلب ہے بولنے والا جانور یا انسان، ٹھیک ہے۔ غیظ، غیظ کا مطلب ہے غصہ، تاؤ یا قہر۔ کریہ المنظر، کریہ المنظر کا مطلب ہے بدصورت، ٹھیک ہے، یا بد شکل۔ درس، درس کا مطلب ہے سبق یا تعلیم۔ زیرک، زیرک کا مطلب ہے سمجھدار یا عقل مند۔ ذی روح کا مطلب ہے جاندار۔ خصائل، خصائل کا مطلب ہے عادتیں، جسے ہیبٹ کہتے ہیں انگلش میں، یا ٹیلنٹ کہتے ہیں یا نیچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خصائل کا مطلب عادتیں۔ بدقوارہ کا مطلب ہے بد شکل۔ تدریس، تدریس کا مطلب ہے پڑھانا یا درس دینا، ہندی میں شکشا دینا، ٹھیک ہے۔ تدریس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھانا یا درس دینا یا شکشا دینا، ٹھیک ہے۔ فراست کا مطلب ہے سمجھ یا دانائی۔ علی الخصوص یعنی کہ خصوصاً یا بالخصوص یا وشیش کر، ٹھیک ہے۔ علی الخصوص کا مطلب کیا ہوا؟ خصوصاً یا بالخصوص یا وشیش کر، ٹھیک ہے۔ اب یہ آ گیا ذکی، ذکی کا مطلب ہے ذہین یا ہوشیار۔ قزا پشت، قزا پشت کا مطلب ہے کوبڑ، ٹھیک ہے، یا جس کی پیٹھ جھکی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوبڑا کہہ سکتے ہیں۔ نزاع، نزاع کا مطلب ہے جھگڑا یا فساد۔ لقا، لقا کا مطلب ہے ملاقات یا دیدار۔ مؤثر، مؤثر کا مطلب ہے اثر کرنے والا یا پربھاؤ شالی، ٹھیک ہے۔ اور لطیف کا مطلب ہے مہربان۔ نفور، نفور کا مطلب ہے نفرت کرنے والا۔ تفریقہ، تفریقہ کا مطلب ہے لڑائی یا جھگڑا۔ منغص، یہ منغص ہے، ٹھیک ہے۔ منغص کا مطلب ہے ناراض، یہ غلط لکھا ہوا ہے، منغص نہیں ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے غین۔ منغص، منغص کا مطلب ہے ناراض۔ تعالی یعنی بلند ہے، اونچا ہے، ٹھیک ہے۔ تعالی کا مطلب ہے بلند ہے، اونچا ہے۔ ظریف،
ظریف کا مطلب ہے مذاق کرنے والا یا بدھیمان، ذہین، ٹھیک ہے۔ رموز کا مطلب ہے اشارے۔ عناد کا مطلب ہے دشمنی۔ محو کا مطلب ہے، یہ محو نہیں پڑھیں گے، محو پڑھیں گے یہاں پر۔ محو کا مطلب ہے مٹانا، ہٹانا یا مٹا ہوا، کھو جانا، گم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ آپ سبق نمبر یہاں تک یاد کر لیں گے 5۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور لائک ضرور کریں، ٹھیک ہے، اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔